अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर किताब से मुखातिब है तमाम तारीफें नबी आखिर ज़मां पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप है, जिनकी वजह से मैं हूं और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुमा मुबारक हो। सुबह सुबह जब भी कोई बंदा उठता है तो अल्लाह के हुजूर दुआ मांगकर दिन शुरू करता है। जियो न्यूज़ सुबह सुबह उठता होगा तो अल्लाह के हुजूर एक ही दुआ मांग रहा होगा कि या खुदा रिचर्ड बाजी से बचाई, या अल्लाह रिचर्ड ग्रेनेल आज हमारे बारे में कुछ ना लिखी, आज रिचर्ड ग्रेनेल हमें बेइज्जत ना करे। यकीन माने ऐसा महसूस होता है कि रिचर्ड ग्रेनेल ने हाथ में उस तरह उठाया हुआ है और वो लगातार जियो की ट्रेंड किया जा रहा है, लगातार ट्रेंड। और जियो न्यूज़ की जो खबरें, जो जो मामला थे सोशल मीडिया पर, बिल्कुल नीला पीला हुआ पड़ा है, नीला पीला हुआ पड़ा है जियो न्यूज़। यानी जाते जाते जहां पर सबने अपने मुंह के ऊपर कालक मलवाई है, जियो न्यूज़ ने भी मीर शकीलुर रहमान साहब और जो उनकी एडिटोरियल लाइन है उसके मुंह के ऊपर कालक बेलचे से उठाकर फेंकी है, मुंह के ऊपर जाकर फेंकी है। हालांकि बहुत बड़ा इदारा है, बड़ा इंपैक्ट है इसका। हामिद मीर साहब जैसी एक जो असातिज़ा किराम का दर्जा रखते हैं, उन जैसी शख्सियात यहां पर बैठती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कंप्रोमाइज्ड बल्कि सोलतकारी जो इस वक्त उन्होंने निजाम की है, उसने जनादा निकाल कर रख दिया है। रिचर्ड ग्रेनेल दंग रह गया है, ये बंदा हैरान रह गया है। ये कोई आम बंदा नहीं है, ये कोई आम शहरी नहीं है। ये मैं नहीं हूं कि अच्छी फोटो आ जाए तो मैं जनाब टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर लगाकर सेलिब्रेट करता हूं, या अच्छी रोटी खा लो तो रोटी की तस्वीरें लगाकर ईटिंग डिनर फलाना डिमकान करते हैं। ये रिचर्ड ग्रेनेल है, ये बड़े तगड़े डिप्लोमैट्स होते हैं, इनकी एजुकेशन है, इनकी ट्रेनिंग है, इनका इंपैक्ट है और दुनिया इन्हें देखती है, इन्हें सुनती है, इनकी बात के अंदर वजन है। ये वर्ल्ड ऑर्डर को, जो अमेरिकन हेजमोनी है, अमेरिका जो वर्ल्ड ऑर्डर को इस वक्त लीड कर रहा है, ये उसको लीड करते हैं, ये उसके हवाले से पॉलिसीज बनाते हैं। ये थिंक टैंक का हिस्सा है। ये दुनिया में जहां पर जाते हैं वो मुल्क हिल जाते हैं, वो कांपना शुरू कर देते हैं। ये कहीं पर भी कुछ भी करवा सकते हैं, ये तगड़े लोग हैं। अब रिचर्ड ग्रेनेल, उस बंदे को जिस बंदे ने दंग करके रख दिया है वो इमरान खान है। यानी वो हैरान हो गया है। 10 मिलियन, बल्कि अभी जब मैं वीडियो कर रहा था तो 11 मिलियन से ज्यादा व्यूज उसके एक ट्वीट के ऊपर आए। एक ट्वीट है, रिलीज इमरान खान को आजाद करें। थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर 1.5 साल से बंद एक कैदी, जिसके ऊपर 200-250 मुकदमात हैं, जिसके खिलाफ बैनुल अक़वामी लॉबिंग की जा रही है, जिसके खिलाफ पूरा निजाम खड़ा है, वो बंदा उसके हवाले से सिर्फ 3 लफ्ज लिखता है कि जनाब रिलीज इमरान खान, और उसे 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग अभी तक देख चुके हैं। और हजारों और लाखों की तादाद में लोग कमेंट्स, रीट्वीट, हार्ट भेजना, दिल भेजना, पपियां जपियां भेजना, लगातार वो रिचर्ड ग्रेनेल को भेजे जा रहे हैं। इट्स मैसिव, ये अनबिलीवेबल है, ये नाकाबिले यकीन है। बल्कि आप अंदाजा लगा लें कि रिचर्ड ग्रेनेल ने खुद बाकायदे से ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि 10 मिलियन क्रॉस्ड, यानी 1 करोड़ बंदा ये देख चुका है। क्लियरली पॉपुलैरिटी, यानी उसने कहा मकबूलियत की इंतहा है, मकबूलियत का एक उरूज है, खौफनाक किस्म की इस बंदे की मकबूलियत है। रिचर्ड ग्रेनेल को पाकिस्तानी उस तरह से फॉलो नहीं करते, या इसकी पाकिस्तान के अंदर बहुत मशहूर अकाउंट नहीं है, बल्कि इंटरनेशनली ये बैनुल अक़वामी तौर पर हुआ है कि उस बंदे को इतना फॉलो किया जा रहा है, उस बंदे को इतना ज्यादा देखा गया है एक ट्वीट के ऊपर कि रिलीज इमरान खान। हैरान कुन तौर पर रिचर्ड ग्रेनेल उसके बाद इमरान खान साहब के उस अकाउंट को या उस ट्वीट को रीट्वीट करता है, खान के अकाउंट को जाकर रीट्वीट देता है, जिसमें इमरान खान ने बाकायदे से कहा कि हमारे साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई है, लेकिन हम ये 2-3 मुतालबात सामने रख रहे हैं, नहीं तो हम सिविल डिसोबीडियंस, सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। रिचर्ड ग्रेनेल रीट्वीट करता है इमरान खान के ट्वीट को, बैनुल अक़वामी इदारा एक कैप्शन के साथ ट्वीट करता है, रिचर्ड ग्रेनेल उसे भी जाकर रीट्वीट करता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें मकबूलियत का, आप खुद ही अंदाजा लगा लें दुनिया भर में एक्सेप्टेबिलिटी का, दुनिया के डायनामिक्स किस तरह से उस बंदे के गिर्द घूम रहे हैं, इमरान खान के गिर्द घूम रहे हैं। ये गैर मामूली है। यकीन माने वो भी हैरान हो गया है, वो भी दंग रह गया है कि जनाब ये तो इंतहा हो गई। यानी रिचर्ड ग्रेनेल की ना सारी जिंदगी उठाकर देख लें, इतना मैसिव ट्वीट नहीं किया, इतना ज्यादा व्यूज, इतना ज्यादा रिएक्शन। इवन एलन मास्क के भी शायद पता नहीं 10-11 मिलियन पर गए या नहीं गए, जिसका अपना ट्विटर है। तो अंदाजा लगा लें ये मकबूलियत का, अंदाजा लगा लें ये शोहरत का, और अंदाजा लगा लें कि किधर रिचर्ड ग्रेनेल खड़ा है और किधर जियो न्यूज खड़ा है। और जियो न्यूज ऊपर से टिंड करवा गया, यानी बुरी हालत जियो न्यूज की निकाल दी है उसने, और वो लगातार धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। अभी जब वीडियो देखने से पहले 10 मिलियन थे, वीडियो के दौरान यानी वो मैंने देखा तो 1-1.5 घंटे में 11 मिलियन हो गए। तो ये मैसिव पॉपुलैरिटी। दूसरी तरफ जो चीजें सामने आ रही हैं खुलकर, ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जो ओवरसीज हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इन्होंने जो इमरान खान के लिए लड़ाई लड़ी है, ये इन्हें आप अल्फाज में बयान नहीं कर। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की जब रिहाई हो, इमरान खान साहब को एक एक मुल्क विजिट करना चाहिए, वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहिए, जितनी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, जिस बहादुरी के साथ, जिस दिलेरी के साथ, जिस जुर्रतमंदी के साथ ओवरसीज खड़े हुए हैं। ये मुमकिन ही नहीं था। देखें, पाकिस्तान के अंदर निजाम को आदत थी हमें मारकर, डराकर, धमकाकर खामोश करवा लेने। इमरान रियाज खान साहब आपके सामने मिसालें, अरशद शरीफ साहब के साथ क्या हो, तो यहां पर रूटीन थी, यहां पर रूटीन है कि आप मैनेज कर लेंगे।
آپ دیکھیں نا کتنی بڑی بڑی تحریکیں ڈی چوک تک پہنچی, آگے مینج کر دی, آگے بندے خود ہی واپس چلے گئے, یا پھر بندے خود کوئی چائے پینے چلا گیا, کوئی منال کی پہاڑیاں ٹپنا شروع ہو گیا. تو پاکستان میں مینج کرنا زیادہ آسان تھا. جو آؤٹ آف سلیبس چیز نکلی ہے وہ اوورسیز پاکستانیز تھے, وہی اوورسیز پاکستانیز جنہیں ان سے پہلے کچھ سب چونا لگانا صرف, یعنی اس ملک کے اندر یقین مانے ایئرپورٹ سے اوورسیز پاکستانی نکلتا یا جاتا ہے, یہاں پر اس بندے کو دیکھ کر یہ گد جج کرتے ہیں کہ یہ اوورسیز ہے, ہم نے اسے چونا لگا, ہم نے ٹھگنا اسے, اور یہ پھر 2,000 روپے کی 3,000 روپے کی بےمانی اور نوسر بازی کر کے اپنے آپ کو بڑا بڑا ترم خان سمجھتے ہیں, اور وہ بھی حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا لوگ ہیں, یہ کیا لوگ ہیں. لیکن اس دفعہ جب یہ عمران خان صاحب کا والا معاملہ آیا تو یہ اوورسیز لڑ پڑے, یہ کھڑے ہو گئے نا, نہیں ہم جناب کھڑے ہو جائیں گے اس بندے کے ساتھ. ان کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا گیا, پاسپورٹ کینسل کیے گئے, سارا میر کی ان کا جو آبائی گھر تھا, ان کے والد کی جو قبر تھی, یعنی اس کے پاس جانے پر ان کی والدہ کی پابندی لگا دی گئی, کھڑے رہے, ڈٹ گئے, پاسپورٹ کینسل, شناختی کارڈ کینسل, دھمکیاں, فیملیز کو دھمکیاں, گھروں میں دھمکیاں, لیکن اس کے باوجود وہ کھڑے رہے. اب وہ جو امپیکٹ ڈالنے جا رہے ہیں, میں دیکھ رہا تھا یہ برکی صاحب ہیں جناب, اور یہ شہزاد برکی صاحب ہیں, یہ بڑی پرومیننٹ شخصیت ہیں, ان کا بڑا انپٹ ہے. انہیں پی ٹی آئی نے سیکرٹری جنرل بنا دیا ہے او آئی سی کا, یعنی میڈل ایسٹ کے سارے معاملات کو یہ برکی صاحب دیکھیں گے. برکی صاحب بڑے امپورٹنٹ شخصیت ہیں, اور ظاہر ہے آپ نے دیکھا تھا کہ لارا ٹرمپ اور ان سب کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی. انہوں نے صدیق آدمی صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے, شہزاد برکی صاحب نے, اس میں وہ جو 2-3 باتیں کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. برکی صاحب نے کہا ہم نے پاکستان پر سینکشنز کی کبھی بھی حمایت نہیں کی, یعنی پاکستان پر پابندیوں کی ہم نے حمایت نہیں کی. ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں چند انڈیویجولز ہیں, یعنی چند ناسور ہیں, ان پر سینکشنز لگیں گی, یعنی چند انڈیویجولز ہیں ان کو ہم نے جناب یہ پتا چلے گا کہ جناب یہ اوورسیز پاکستانی تھے کیا, یعنی جن کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر آپ لوگ روٹی کھاتے تھے, ٹھوستے تھے اپنے اندر, ٹھوستے تھے, اب تمہیں پتا چلے گا کہ جناب یہ روٹیاں, یہ مروڑے کیسے, یعنی جنہوں نے گاجریں کھائی ہیں وہ پتا چلے گا. انہوں نے کہا جناب یہ چند انڈیویجولز ہیں جن کے اوپر ہم سینکشنز لگوائیں گے. ہم محب وطن لوگ ہیں, پاکستان ہمارا ہے, ہم امریکہ کے رہائش پذیر ہیں, ہم یہاں پر رہتے ہیں, اور امریکی جو سیاستدان ہیں وہ ہمارے سامنے جواب دے. ہم نے امریکی سیاستدانوں کو پش کیا یا ان پر زور دیا کہ پاکستان کے اندر اخلاقی طور پر وہ انپٹ دیں کہ عمران خان کو فیئر ٹرائل ملے, پاکستانی عوام کو فیئر ٹرائل ملے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری وجہ سے بہت سارے امریکن آفیشلز ہیں, انہوں نے اپنے ٹرپس پاکستان کے کینسل کی, یعنی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ بہت عام ترین شخصیات کی, پاکستان کی بڑی پرومیننٹ ترین پرسنالٹی, بہت بڑی شخصیت, شاید سب سے بڑی شخصیت کے ساتھ ملاقاتیں تھی اسلام آباد, کینسل ہو گئی ہے. اس بندے نے کینسل کر دیا کہ نہ ادھر لوگ چھوڑیں گے نہ ادھر لوگ چھوڑیں گے. اس کے بعد برکی صاحب کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات چیت کریں اور بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کریں. دنیا کی ہر جنگ اس کا رزلٹ بھی ٹیبل ٹاک ہے, آپ نے بیٹھنا ہے, پکوڑے کھانے, سموسے کھانے, چائے پر بیٹھ کر اپنے معاملے کو حل کرنا ہے. بالکل کچھ اوورسیز پاکستانیز, اب یہ بڑی امپورٹنٹ خبر انہوں نے دی ہے, انہوں نے کہا کہ جناب ان سے پوچھا گیا, سوال صدیق آدمی صاحب نے پوچھا کہ کیا اوورسیز پاکستانیز کی ملاقات ہونے والی ہے ٹرمپ کے ساتھ عمران خان کے حوالے سے. انہوں نے کہا بالکل کچھ اوورسیز پاکستانیز ایسے ہیں جن کے میں نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا, یہ جو سامنے آپ کو نظر نہیں آ رہے. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑی کیمپین چلائی ہے, بہت پیسہ انہوں نے دیا, انہوں نے اپنے ڈالرز اور پاؤنڈ نچھاور کر دیے. 1 پوائنٹ ایجنڈا عمران خان, یعنی ٹرمپ کو انہوں نے کہا کھول دیتے ہیں تجوریاں, لے لیں ہماری ساری زندگی کی کمائی, لیکن اس بندے کے لیے آپ نے کام کرنا ہے, اس بندے کے لیے آپ نے ایک اخلاقی دباؤ ڈالنا ہے, بین الاقوامی طور پر آپ نے یہ سٹینڈ لینا ہے کہ جناب جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشن بات چیت کر رہی ہے, جو اقوام متحدہ بات چیت کر رہی ہے, جو بین الاقوامی ادارے بات چیت کر رہے ہیں, یہ اس کے اوپر پاکستان میں عمل درآمد کیا جائے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ اوورسیز پاکستانی جن کے نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا وہ ٹرمپ کے بہت زیادہ قریب ہیں, انہوں نے ٹرمپ کے لیے بہت بڑی فنڈنگ کی ہے, وہ بہت کلوز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کے, اور ایک بہت بڑی میٹنگ کے, ایک بہت بڑی ملاقات کے جو کہ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں کیا یہ ریمیٹنس روک سکتے ہیں یا معاملات کو اس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. برکی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میری اوورسیز کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور ہمارا کام ہی یہ اوورسیز کو انگیج کرنا, لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان یس کہے, اس کے بعد دھمڑی پاکستان میں نہیں آئے گی, اس کے بعد دھیلے کے لیے شہباز صاحب یعنی کشکول لے کے جائیں گے اور جا کر اوورسیز سے مانگیں گے. دیکھیں اگر ان میں اتنی اخلاقی جرت ہے نا, تھوڑا سا بھی دمخم ہے, پہلے تو یہ رچرڈ گرینیل کو کھڑے ہو کے دینا جواب, کہیں جی ایبسولوٹلی ناٹ. خواجہ آصف صاحب کھڑے ہو جائیں نا, یعنی 2-3 بندے چھوڑ دینا ان کے اوپر, ادھر پاکستان میں چھوڑ دیے جاتے 3-4 بندے, ان کے اوپر چھوڑے نا, رچرڈ گرینیل کے اوپر کریں نا, کے بعد ازما بخاری صاحب آئیں نا, کوئی چیخیں چلائیں نہیں, عطا تارڑ صاحب آئیں چیخیں چلائیں نہیں, کوئی بندہ, یعنی خواجہ آصف صاحب ہی زور لگا دیں. اب خواجہ آصف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا, یہ بڑی حیران کن سٹیٹمنٹ ہے, یہ پتہ نہیں خواجہ صاحب کس فریم آف مائنڈ میں ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں, یا ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے یا کیا زیادتی ہوئی ہے. ہم ایک تو میری تعلیم کمزور ہے, اوپر سے میں پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کرتا,
تو خواجہ آصف صاحب کی بہرحال ایک سٹیٹمنٹ ہے. خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ سلطان محمود غزنوی ڈاکو تھا, وہ لوٹ مار کرنے آیا تھا, لوٹ مار کر کے واپس چلا جاتا ہے, میں اسے ہیرو نہیں مانتا. یہ وزیر دفاع کہہ رہا ہے, پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری کا یا پاکستان کے دفاعی اداروں کا باس, لیڈر, ٹاپ بندہ. یہ وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ میں سلطان محمود غزنوی کو ہیرو ہی نہیں مانتا, بندہ ڈاکو تھا. نیچے لکھا گیا ہے پاکستان کے ایک میزائل کا نام بھی سلطان محمود غزنوی سے منسوب ہے, یعنی ہمارا جو میزائل ہے وہ بھی غزنوی ہے. تو اندازہ لگا لے کہ ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ وہ ڈاکو تھا, ہم نے اپنے میزائل کا نام ہی غزنوی رکھ دیا ہے. سو دس از ہاؤ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور دس از ہاؤ چیزیں آگے پروسیڈ کر رہی ہیں. گنڈا پور صاحب کے محسن نقوی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, بڑی خبر ہے, اہم ترین خبر ہے. گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب سے یقین دہانی خان صاحب کو کروائی ہے کہ ہم پہنچ رہے ہیں, کنکلوژن تک پہنچ رہے ہیں, لہذا تھوڑا سا ہولڈ کریں. یہ جو سول نافرمانی والے بات ہے, سول نافرمانی پر اور رچرڈ گرینیل نے شدید ترین دباؤ ڈالا ہوا ہے, پریشر ڈالا ہوا ہے. پاکستان کا میڈیا اب بولنا شروع ہو گیا ہے, وہ کہنا ایسا کچھ نہیں ہوتا, لیکن پورا سیگمنٹ اسی پر کر جاتے ہیں, پورا پروگرام اسی پر کر جاتے ہیں. متی اللہ جان صاحب ایک چیزیں سامنے لے کر آئے ہیں, ان کے مطابق انہوں نے پورا ڈیٹا سامنے رکھ دیا کہ کتنے لوگوں کو اصل میں گولیاں لگی ہیں اور کتنے لوگ زخمی ہوئے. تقریباً 84 کے قریب لوگ ہیں جنہیں اسپتال ریکارڈ کے مطابق گولیاں لگی ہیں, وہ اسپتال میں گئے. ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کا ریکارڈ ہی موجود نہیں, اور ایسے بے شمار لوگ ہیں جو اسپتال میں گئے نہیں, ہسپتال میں گئے. میں نے خود ایک نوجوان کا انٹرویو کے چکوال سے, وہ کہہ رہے ہیں پمز اسپتال کے اندر گیا, ڈاکٹرز نے گولی نکالنے سے انکار کر دیا, 40 گھنٹے گولی میری ٹانگ میں رہی. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.